سب کو پتا ہے کہ فارمر ڈی جی آئی سے جنرل فیض کا ایشو تھا ارشد کے ساتھ۔ آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ جنرل فیض کا نام ہونا چاہیے کہ ہمیں جنرل فیض کو اس انکوائری میں شامل کروائیں بائی نیم۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور الٹیمیٹلی ہر چیز بیکمز اے پکچر آن دا وال۔ ہم لوگ بھی ایک دن پکچر آن دا وال ہو جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ ارشد کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ تمام گھروں میں ایک پکچر آن دا وال بن گیا ہے، لیکن اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ڈسٹ آف ٹائم سیٹل کرنی شروع کر دیتی ہے جتنا مرضی ہم کریں۔ سو ہماری ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ جو بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی گیو اپ نہیں کریں گے، بالکل ہم گیو اپ نہیں کریں گے، لیکن ہر گزرتا جو مہینہ ہے یہ ان اے وے وکٹری ہے اس تمام ایشو پہ، اور ہماری شکست ہے۔ یہ سٹیجز میں آ رہی ہے شکست، ایک دن میں نہیں آتی۔ بات ہو رہی ہے کہ اگر انٹرنیشنل ہم یو این کے پاس مجبور کرتے ہیں ایک انکوائری کا ایوری تھنگ، اور ہم دیکھ رہے ہیں سرا کینیا میں ایک کھیل ختم ہوا تھا۔ بات یہ شروع کہاں ہوا تھا؟ کس کے کہنے پہ ارشد کو نکلنا پڑا پاکستان سے؟ کس نے ہراس کیا؟ کون سے 2 لوگوں نے آ کے دبئی میں اس سے بات کی؟ سب کچھ ہے۔ آئی تھنک ہمارا فوکس کم از کم پاکستان کے اینڈ سے ہونا چاہیے۔ اٹس ٹائم وی اسٹارٹ ٹیکنگ نیمز۔ سب کو پتا ہے کہ فارمر ڈی جی آئی سے جنرل فیض کا ایشو تھا ارشد کے ساتھ۔ ہمارے تمام ریزولوشنز میں آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ جنرل فیض کا نام ہونا چاہیے کہ ہمیں جنرل فیض کو اس انکوائری میں شامل کروائیں بائی نیم۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا پسی فوٹنگ اراؤنڈ دا ایشو، یہ نہیں چلے گا۔ اس کا نام ہمیں چاہیے، اس کا ہمیں بیان چاہیے کہ پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ ہمیں گورنمنٹ بتائے وہ 2 لوگ جو یو اے ای میں تھے کون لوگ تھے، یو اے ای کے آفیشلز تھے، پاکستانی آفیشلز تھے، ہوئے ان کی آئیڈینٹی پتہ ہے گورنمنٹ کو۔ اس کے لیے یو این کا مشن نہیں چاہیے، اس کے اندر ایک سیریس ریزالو چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسپیسیفکس میں جا کے مطالبے کریں۔ جب تک ہم جنرلٹی میں سوال اٹھائیں گے ہمیں جنرلٹی میں ایویسو آنسرز ملیں گے۔ So we need to get more aggressive, more to the point, and very unforgiving in matter of ارشد۔ ورنہ کل ارشد تھا، میں ہو سکتا ہوں، عامر ہو سکتا ہے، anybody can be next۔ کتنی باری ہم نے پہلے کالے بینڈز لگائے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، لیکن شاید قدرت نے اتنا بڑا نام دیا صحافت کو کہ وہ ریلی کرائے اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا بڑا ایشو بنتا نہ۔ سو مے بی دس از ٹائم کہ یہ اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایا جائے، اور اس ٹریجڈی میں سے، اس دکھ میں سے ایک پازیٹیو یہ نکالا جائے کہ یہ ایک ڈیسائڈنگ فیکٹر ہو جائے، یہ ایک ریڈ لائن بن جائے جرنلزم کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ ویری اسپیسیفک ان آر ریزولوشنز آلسو۔ وی شوڈ نیم اینڈ شیم پیپل، وی شوڈ آسک کوشچنز ویری ڈائریکٹلی، بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں کریں۔ اور جہاں تک پریس فریڈم یہ ہراسمنٹ کا تعلق، دیکھیے آئی واز ممبر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ لاس کے اوپر، جب یہ وہ بن رہی تھی آپ کی میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی بن رہی تھی، تو ایون فیک لا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی، اور اس کے اوپر ہم نے ان کو پورا ایک بنا کے دیا ڈفرینٹ دنیا کے لے کے ایگزامپلس، اینڈ وی could not agree with the government کے فیک لا کی فیک کسی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہے اس کو ادھر سے اٹھا، یہ NF403 جس کی گاڑی ہے وہ ذرا ہٹوا دیں، وہ ذرا باہر جا کے وہ بلاک کر رہی ہے کسی کی کار NF403۔ سو باقی چیزیں تو ہوں گی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلیوٹ کہ جو ارشد پہ بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک ڈیجیٹل ہراسمنٹ کا، آئی تھنک ایک تو ہمیں ڈیجیٹل کیپیسٹی بڑھانی ہوگی جرنلسٹوں کی۔ آرگنائزیشنس تو کچھ نہیں کر رہے، مے بی ہماری جو ٹریڈ باڈیز ہیں PFUJ ہے باقی ہیں، یہی کوئی چیزیں آرگنائز کر دیں، ٹریننگز آرگنائز کر دیں، ڈیٹا مائننگ۔ اور میرے پاس کئی بچے آتے ہیں اینڈ دا ینگ رپورٹرز، ان کے پاس فارمل ٹریننگ ڈیٹا مائننگ کی نہیں ہے۔ سو انلیس یو ڈونٹ نو کہ ڈیٹا مائننگ کیسے کرنی ہے تو آپ ڈیجیٹل ورلڈ کی انفارمیشن کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ اور باقی ہراسمنٹ تو آئی تھنک وریدہ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس کو ٹرولنگ کہنا ٹریولائز کرنے والی بات ہے۔ جیسے وہ سیکشل وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جنسی زیادتی۔ جنسی زیادتی نہیں ہے، اس کو کہیں زنا ہے، اس کو کہیں زنا بالجبر ہے، وہ جنسی زیادتی کر کے آپ اس کا ڈیلیوٹ کرتے ہیں امپیکٹ۔ سو آئی تھنک ورڈز آر ویری امپورٹنٹ۔
اور ہم تو کماتے ہی لفظوں کا کھاتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں. سو آئی تھنک ہمارا تو رسک لگا ہوا ہے لفظ کے ساتھ, تو ہم سے زیادہ حرمت نہ کسی کو پتہ ہے نہ شاید ہونی بھی چاہیے. سو آئی تھنک وی شوڈ, اب جو ہم جتنے ریزولوشنز بنائیں, جتنے ہم اپنے مطالبات کریں, ہمیں تمام چیزوں میں بڑے ڈائریکٹ کرنے چاہیے, نام لے کے کرنے چاہیے اور اسپیسیفک سوال اٹھانے چاہیے. بیکاز جیسے زیدی صاحب نے بتایا تھا نا, افضل صاحب بھی بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی ویگ چیزیں ہیں. وہ ویگ چیز میں ہمیشہ فائدہ ریاست کا اور ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی ویگ ہے, وہ ویگ بائی چانس نہیں ہے, وہ ویگ بائی ڈیزائن ہے. بیکاز ان کو ویگ رکھا جاتا ہے, نیشنل انٹرسٹ, نیشنل سیکورٹی. اسی طرح یہ جو ہے وائلنس کو ہراسمنٹ کہہ دینا, ٹرولنگ کہہ دینا. سو میں یہیں پر ختم کروں گا. اور آل آئی وانٹ ٹو سے اباؤٹ ارشد از کہ we've lost a very fine young man, we've lost a brother. We should not lose hope. اور بڑا اب ہمیں اگریسولی اسپیسیفک ڈیمانڈز میں جانا چاہیے, ورنہ آئی ایم ٹیلنگ یو وقت کے ساتھ ساتھ یہ صرف تقریریں رہ جائیں گی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.